آپ جب غامدی صاحب سے متعلق ہوئے، جب آپ سوچتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ کیسے تھے اور پھر ان کے ساتھ آپ کا سفر گزرا، تو اس میں آپ میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئی؟ تو ہم سب جیسے کہ بات فرمائی ہے، آپ جب بھی کسی بڑے آدمی کے ساتھ رہتے ہیں، اس کی صحبت میں وقت گزارتے ہیں، تو کچھ غیر محسوس اثرات بھی ہوتے ہیں۔ اصل چیز تو یہ ہوئی ہے کہ کرٹیکلی چیزوں کا جائزہ لیا جائے، وہ چاہے خود اپنے علمی افکار ہوں، وہ چاہے آپ کے عملی رویے ہوں، وہ چاہے آپ کی پریکٹسز ہوں، لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کے مسائل ہوں۔ ہر وقت انسان اس بات پر آمادہ رہے کہ اس نے اپنے آپ کو ایوالو کرنا ہے۔ اور مجھے لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ بھئی غامدی صاحب کا ظاہری بات ہے پورا منہاج انہوں نے ڈیولپ کیا، اس کی بھی ایک تاریخ ہے اور ہزاروں صفحات پہ محیط لٹریچر ہے، اس نے ایک اثر ڈالا ہے دنیا کی تاریخ کے اوپر، خود مذہب کی تفہیم کے نئے دریچے واقعی ہیں۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ متاثر کن لگتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان طلبہ سے اس احساس کو شیئر کروں جو غامدی صاحب کے علم سے بہت متاثر ہوتے ہیں، ان کی حاضر جوابی سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، ان کی ذہانت سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، وہ فلسفہ، تاریخ، تصوف، کسی بھی پہلو سے آپ کچھ سوال کریں غامدی صاحب جواب دیتے ہیں۔ لیکن جو سیکھنے کی ایک چیز ہے اور جس میں ہمیں بھی مزید کوشش کرنی چاہیے، وہ رویے اور انسانی شخصیت کے معاملات ہیں۔ اور اصل میں یہ ایسی چیز ہے کہ اگر یہ ٹھیک نہ ہو تو آپ کے پاس صحیح علم ہونے کے باوجود کچھ عرصے بعد آپ وہی مسائل پیدا کر دیں گے جو مسائل سوسائٹی میں آلریڈی موجود ہیں، جن کے خلاف آپ نے علم بغاوت ایک طرح سے بلند کیا ہوا ہے۔ تو ہر وقت اپنے افکار اور نظریات کو کریٹیکلی ریویو کرنے کا عمل، غامدی صاحب کے آپ تو آج تشریف لائے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے پچھلے 10-15 سال ان کی صحبت میں گزارنے کا، شاید ہی کوئی لمحہ ہوتا ہے جس میں ہم ان پر تنقید نہ کر رہے ہوں، یہ حقیقت ہے۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، ہم تو نوجوان ہیں، اگر ہمارے ساتھ وہ معاملہ ہو جو ہم غامدی صاحب کے ساتھ کرتے ہیں تو شاید ہم تو لٹھیا اٹھا کے اپنے شاگردوں کو گھر سے جوتے مار کے باہر بھگا دیں۔ لیکن یہ غامدی صاحب کی سینے کی وسعت ہے، ان کے ظرف اور ان کی شخصیت کی گہرائی ہے، یہ منہ پہ تعریف نہیں کرنا، ڈیولپ کی ہے، ظاہری بات ہے۔ خود ہم ان کے شاگردوں سے پرانے جب قصے سنتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہر استاد بھی استاد بننے کے مراحل سے گزرتا ہے۔ دیکھنے والوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اکثر حسن بھائی پر لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اختلاف نہیں کرتے غامدی صاحب سے۔ تو یہ کبھی آپ غامدی صاحب سے پوچھیں کہ ہم لوگوں کا جو آپس کا وقت ہوتا ہے، وہ ظاہری بات ہے میں نے خدمت اپنے سر لی ہوئی ہے، وہ یہ کہ جو ایک بڑے مفکر کا علم ہے میں نے اس کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ میرا اپنا جو علمی فکری سفر ہے وہ ظاہری بات ہے اسکرین پہ تو نہیں ہوتا، وہ نج کی مجالس میں ہوتا ہے، اور اس میں غامدی صاحب بھی اس چیز کی گواہی دیں گے کہ ہم نے کبھی کوئی بات ان کی محض ان کے کہنے پر قبول نہیں کی، یا یہ شخصیت کے تاثر میں قبول نہیں کی کہ 90% باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں تو یہ بات بھی ٹھیک ہوگی۔ بس اوقات مہینوں بحثیں ہوتی ہیں، اور ان بحثوں کے اندر کبھی کبھی، یہ میں آپ کو اپنے شرمندگی کا احساس منتقل کرنا چاہتا ہوں، کبھی کبھی ہم لوگ اس چیز کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ ہم ایک استاد سے گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ استاد کا مرتبہ، مقام، اس کی توقیر، حشمت، عزت، یہ بھی ایک درجہ رکھتی ہے۔ ہم لوگ کیونکہ اتنے زیادہ کرٹیکل ہو چکے ہیں کہ بعض معاملات میں جہاں پر کچھ چیزوں کو سن کر کچھ عرصہ پروسیس کر کے عمل کر کے سمجھ میں آتی ہیں، ہمارے یہاں وہ چیز بھی نہیں ہوتی۔ اتنی آزادی کا ماحول ہے، اور غامدی صاحب بھی جس چیز کو سب سے زیادہ، میں روز غامدی صاحب کو پک کرنے جاتا ہوں، ہمارا گھر بالکل پاس ہے، ہم لوگ ریکارڈنگ کرتے ہیں، تو غامدی صاحب جب گاڑی میں تشریف رکھتے ہیں تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی نئی تنقید آپ کے سامنے آئی ہے، کوئی نیا اعتراض آپ کے سامنے آیا ہے، کوئی نیا علمی فکری پہلو، کیا اخبار ہیں بھئی آج کے، یعنی کیا لوگ ہمارے اوپر تنقیدات کر رہے ہیں۔ تو آپ جب تک اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ نہیں کریں گے، مجھے لگتا ہے آپ کا علم بھی فوسلائز ہو جائے گا۔ اور یہ جو غامدی صاحب کا اس زمانے میں آپ کو قدر نظر آتی ہے اور ان کے علم کی ایک رسوخ نظر آتا ہے، اس کا بنیادی سر رشتہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو انہوں نے فوسلائز نہیں ہونے دیا۔ اور انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جو افکار و نظریات ایک دفعہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائیں تو اس کے ارد گرد انا کا ایک کواڑ بن جاتا ہے۔ تو جو تنقید آپ پر ہوتی ہے وہ اصل میں آپ فکر پہ تنقید نہیں سمجھ رہے ہوتے، آپ اپنی عظمت علمی کے خلاف لوگوں کا رد عمل سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بڑے سے بڑی تنقید کو آپ سننا گوارا نہیں کرتے۔ تو ہم نے یہ دیکھا ہے اور اسی کی تعلیم غامدی صاحب دیتے ہیں، اور یہ ایک بڑی جس کو آپ کہتے ہیں دلخراش بات ہے کہ خود غامدی صاحب کے سننے والوں میں، چاہنے والوں میں، چونکہ جو کانٹینٹ انہوں نے دیا ہے وہ اتنا محکم ہے، اس کو سن کے آدمی میں غیر معمولی اعتماد پیدا ہو جاتا ہے، چاہے وہ شاگرد ہوں، چاہے وہ متاثرین ہوں فیس بک پہ، تو وہ اس کانٹینٹ کے اعتماد کو منتقل کرنا چاہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ
ہم سب بھی انسان ہیں، یہ بڑی اہم بات. اور ہم نے جس استاد سے چیزیں سیکھی وہ بھی انسان ہے. اچھا، اس میں ایک اور چیز جو میں نے دیکھا ہے کارکنوں کی سطح پہ، شاگردوں کی سطح پہ ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہمارے لیے تو عزت اور انا کا مسئلہ بن جاتی ہے ہماری استاد کی رائے، کیونکہ وہ ہمارا استاد ہے نا. یعنی ہم ہر تجدید اور احیاء کا کام کرنے والا طبقہ ہو یا آدمی ہو، وہ کچھ عرصے بعد انہی امراض کا شکار ہو جاتا ہے جس کے خلاف وہ اٹھا ہوتا ہے. تو غامدی صاحب کے بارے میں جب لوگ بات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اور ظاہری بات ہم دیکھتے ہیں تنقید صرف فکر تک نہیں رہتی، وہ ذات پہ بھی چلی جاتی ہے، محرکات پہ بھی چلی جاتی ہے. تو اس کا غیر محسوس نتیجہ نکلتا ہے ان کے مدافعین کے سامنے کہ ان کو لگتا ہے کہ اب ہم نے اس شخص کا ہر حد تک دفاع کرنا ہے. اس دفاع میں نہ ان کا استدلال سامنے ہوتا ہے، نہ سامنے والوں کی تنقید سامنے ہوتی ہے. وہاں پر حمیت حق کا ایک مطالبہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی اب تو ہم غامدی صاحب کے ساتھ. تو میں نے دیکھا ہے غامدی صاحب کی مجلس میں، ان کی زندگی میں، ان لوگوں کو، ہر آدمی اپنا ایک دائرہ بناتا ہے نا جس میں اس کے رفقا کا حیثیت اور درجہ اور اہمیت متعین ہوتی ہے. تو ان لوگوں کی سب سے زیادہ اہمیت ہے جو غامدی صاحب کے افکار کو کریٹیکلی ایویلیویٹ کرتے ہیں، سنجیدہ کرٹیسزم کرتے ہیں، اور علمی انداز میں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے پیش نظر کسی فکر کا فروغ نہیں ہے، کسی فرقے کی کوئی جڑیں مضبوط کرنا، کوئی عصبیت پیدا کرنا، کوئی دنیا کو قائل کر لینا کہ بھئی غامدی صاحب کے افکار کو تو اب فلاں لوگ قبول کر رہے ہیں. اور یہ سچی بات ہے، کبھی کبھی ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ غامدی صاحب یہ دیکھیں جی یہ چینل پہ اتنے ویوز آ گئے، تو کیا ہوتے ہیں بھئی، یہ ویوز کیا ہوتے ہیں، یہ سبسکرائبر کیا ہوتے ہیں. یہ میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں آپ کو، یہ اس میں کوئی لگی لوگ سنتے ہوئے لوگ کہیں گے اس بات کو یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت حال ہے کہ نہ کبھی غامدی صاحب کے ہم نے یہ عرض دیکھی کہ بھئی آپ یہ ویڈیو بنائیں میری، میں اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں. یہ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں. میں نے غامدی صاحب کے ساتھ کم و بیش ابھی پچھلے 14-15 سال کی رفاقت میں ہزاروں گھنٹے کی ریکارڈنگز کی، اور سوالات پوچھے، اور ان کے علم کو سامنے لانے کی ایک شعوری کوشش کی. لیکن ان کے ہاں وہ معاملہ ایک طالب علم کے اپنی تلاش حق کی جستجو کا سفر ہے. وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اور اس بدلنے کا علم اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو میں اس کو شیئر کر دوں گا. تو ہمارے ہاں آپ نے شروع میں بھی ایک سوال کیا تھا، میں اس پہ 2 جملے کہتا ہوں کہ جو پاکستان میں اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے وہ لیڈرشپ کا کرائسس ہے. دیکھیں کسی بھی دنیا کے خطے میں چلے جائیں آپ، وہاں پر عام آدمی یا مذہبی لوگوں کی رہبری قبول کرتا ہے یا سیاسی لوگوں کی. ہمارے ہاں جو مذہب کے لیڈرشپ ہے، انہوں نے علمی اختلافات جو کہ ہمیشہ تھے، ہمیشہ سے رہیں گے، ان کی بنیاد پہ قوم کو تقسیم کر دیا. مذہبی لیڈر کا کام ہوتا ہے، مذہب ایک وحدت کی علامت ہے، اسلام، ہم سب مسلمان ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر اگر مذہبی لیڈر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اسلام کی بنیادی چیزوں پہ قوم کو یکجا کرنا ہے، تو آپ کو جو منافرت نظر آتی ہے، جو مایوسی نظر آتی ہے، اس کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا. اور دوسری چیز ہے ہماری سیاسی قیادت. یعنی ہر کوئی قوم کی اصلاح چاہتا ہے، اس کا ایک لاہ عمل ہے، اس کا ایک دستور ہے، لیکن اگر وہ یہ تسلیم کر کے قوم کو بتائے کہ جس طرح میں تمہارا محسن و خیرخواہ ہوں، میرا مخالف بھی تمہارا محسن و خیرخواہ ہے، ہم لوگوں کے زاویہ نظر میں کام کرنے کے طریقہ کار میں فرق ہے. یہ امریکہ میں تو ہوتا ہے، امریکہ میں ہوتا ہے، پاکستان میں نہیں ہوتا. آپ دیکھیں ڈیبیٹس ہوتی ہیں، پالیسیز پہ بات چیت ہوتی ہے. تو مذہبی لوگوں نے، اور یہ اس وقت مذہبی لوگوں کا اس کا احساس ہو رہا ہے، اس لیے کہ جب پولرائزیشن ہوتی ہے تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے. دیوبندیت صرف دیوبندیت نہیں رہتی، پھر دیوبندیت کے اندر بھی مدنی تھانوی بنتے ہیں، حیاتی مواتی بنتے ہیں، اور سپہ صحابہ اور جمعیت کے لوگ بنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک شہر میں مدارس کی اپنی گروہ بندی ہونے، مدارس کے اندر گروہ بندی ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو مذہبی قیادت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ قوم جس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، ہم نے ملیشیا میں اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ وہاں کی مذہبی قیادت نے لوگوں کو یکجا کیا ہے، نہ کہ لوگوں کو الگ کیا ہے، تفریق کیا.